آج میں آپ کے ساتھ ایک اہم کتاب کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو انسان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ایک دلچسپ اور منظر کشی کرنے والی طریقے سے بیان کرتی ہے۔ یہ کتاب ہے چلڈرن آف ڈیون، جو فرینک ہربرٹ کے ڈیون سیریز کی تیسری کتاب ہے۔ یہ سائنس فکشن کا ایک شاہکار ہے جو آپ کو مستقبل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرے گا اور آپ کو انسان کی فطرت کے بارے میں گہری جھانکنے کا موقع فراہم کرے گا۔ فرینک ہربرٹ ایک امریکی ناول نگار تھے جو اپنی سائنس فکشن کتابوں کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی تحریر میں عموماً سیاسی، ماحولیاتی اور فلسفیانہ موضوعات شامل ہوتے ہیں۔ ان کا سب سے معروف کام ڈیون سیریز ہے جس نے سائنس فکشن کے جانر کو ایک نئی بلندی دی۔ چلڈرن آف ڈیون کی کہانی پلانٹ ایراکوس 4، جو کہ ڈیون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پر مبنی ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ اس کو اپنی مذہبی اور ثقافتی روایات کے لیے بہت اہمیت دیتے ہیں۔ کہانی کے میپال اٹریڈیز کے دو بچے لیٹو اور جیسکا ہیں جو اپنے والد کی موت کے بعد اپنی زندگی کو ایک نیا معنی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان دونوں بچوں میں ایک خاص قسم کی صلاحیت ہے جو انہیں مستقبل کے بارے میں دیکھنے کی طاقت دیتی ہے۔ چلڈرن آف ڈیون سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ ہمارے پاس جو صلاحیتیں ہیں انہیں ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی ذمہ داری کو بھی سمجھنا چاہیے۔ دوسرا، انسان کی فطرت کا مطالعہ کرنا بہت اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ ہم کیسے اپنے فیصلوں کو بنا سکتے ہیں اور کیسے اپنے مقاصد کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا اور سب سے اہم یہ کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے نتیجے ہوں گے اور ہمیں اپنے فیصلوں کی ذمہ داری لینا ضروری ہے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے ہم لیٹو اور جیسکا کے ساتھ رہتے ان کے خاندان، ان کے دوستوں اور ان کے دشمنوں کے ساتھ بھی جڑتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ کیسے مختلف لوگ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیسے وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ چلڈرن آف ڈیون ہمیں یہ بھی دکھاتی ہے کہ انسان کیسے اپنے تعلقات کو بناتا ہے اور انہیں کیوں با اہمیت دیتا ہے۔ لیٹو اور جیسکا کے درمیان کا رشتہ بہت گہرا ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہ دیکھنا بہت جذبات انگیز ہے۔ کہانی میں کئی اہم موڑ آتے ہیں جو ہمیشہ قاری کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ جب لیٹو اپنے والد کی جگہ لینے کی کوشش کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بدلتا ہے، اور جیسے جیسے وہ اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے مختلف زاویے اس کے ساتھ جڑتے ہیں۔ آخر میں چلڈرن آف ڈیون ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں اس کا ایک مطلب ہوتا ہے اور ہمیں اپنے فیصلوں کی ذمہ داری لینا ضروری ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے کیسے اپنے مقاصد کی طرف بڑھ سکتے ہیں اور کیسے اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ چلڈرن آف ڈیون ایک ایسی کہانی ہے جو آپ کو اپنے خیالات کو بڑھانے، اپنی فکری قوت کو بہتر بنانے اور اپنے اندر کے صلاحیتوں کو دریافت کرنے کی ترغیب دے گی۔ یہ کہانی آپ کو یہ بھی دکھائے گی کہ کیسے انسان اپنے فیصلوں سے اپنی دنیا بدل سکتا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر یہ کہانی پڑھیں اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اپنے خیالات کو بڑھائیں، اپنی صلاحیتوں کو دریافت کریں اور اپنے مقاصد کی طرف بڑھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔